السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی انوکھے اور درد بھرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. 6 جون 12 سے 12:30 کے درمیان سول ہاسپٹل کوئٹہ ڈاکٹر مہانور ناصر اپنی ڈیوٹی پر تھیں اور اس دوران ان کے روم کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص آتا ہے، اور جب ڈاکٹر مہانور وہ دروازہ کھولتی ہیں تو وہ ان کے منہ پر تیزاب پھینک کر چلا جاتا ہے. تو خبروں کے حساب سے تقریباً ان کے منہ کا کافی حصہ جل گیا، 70% ان کی بینائی ضائع ہو گئی ہے. کوئٹہ سے ان کو کراچی لے کر آیا گیا ہے پٹیل ہاسپٹل، جہاں پر ان کا علاج جاری ہے. ہم دعا کرتے ہیں ان کی صحت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جس بھی اس قسم کے لوگوں نے حرکت کی ہے، اس شخص نے حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبرتناک سزا دے. اس طرح سے ابھی کچھ ٹائم پہلے کوہاٹ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا ہاسپٹل کے پریمیسز کے اندر پارکنگ میں، جب وہ اپنے رکشے سے جا رہی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس اٹینڈنٹ کو منع کیا تھا کہ تم فیمیلز کے ساتھ نہیں آؤ. اس پر تھوڑی تلخ کلامی ہوئی اور اس بندے نے ڈاکٹر کو گولی مار دی. اس طرح کے اتنے سارے مثال آپ کو پاکستان میں مل جائیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہوں گے میڈیا کے اوپر کہ ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ڈاکٹروں کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، نرسوں کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. نہ صرف لواحقین نے جو تیماردار ہیں انہوں نے، بلکہ ہمارے جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب کو ہی کھڑے کہا تھا کہ میں تمہیں شکر کرو، میں تمہیں نوکری سے نہیں نکال رہی، میں تمہیں گرفتار نہیں کرا رہی. آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے نیچے پیشنٹ کے ساتھ ہو گیا. مطلب ایک پروفیسر جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے اس پیشے کو دے دیا، اپنی پوری زندگی اس نے اس پہ لٹا دی، اس کو ایک وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم شکر کرو کہ میں تم کو گرفتار نہیں کر رہی. اسی طرح سے ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جہاں پہ ایک ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر صاحبوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو سی ٹی اسکین کیوں نہیں لکھ کے دے رہی ہیں. اب مطلب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ڈی سی صاحب سے پوچھ کے سی ٹی اسکین لکھے گا، اور بہت ہی شائستگی سے وہ ڈاکٹر صاحبہ ان کو سمجھا بھی رہی ہوتی ہیں کہ سرکار یا آپ نے کوٹ ٹائی تو پہن لی، تھوڑی سی ذرا عقل سے بھی کام لے. یہ سی ٹی اسکین وغیرہ لکھنا جو ہے یہ سینئر ڈاکٹرز کا کام ہوتا ہے، کنسلٹنٹ لکھتے ہیں. ہم جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ہم صرف ان کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن چونکہ ڈی سی صاحب اپنی رعونت کے اندر ہوتے ہیں اور وہ اپنے کیمرے کے سامنے اپنا روب اور دبدبہ دکھاتے ہیں اور اس لیڈی ڈاکٹر کو جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ کس لیے پڑی ہوئی ہے؟ یہ کس لیے ہے ریکوزیشن سلپ؟ واٹس دا پرپز؟ مجھے بتائیں اس کا. بی بی میں آپ سے پوچھوں نا، بتائیں. اس طرح کے اتنے سارے مثالیں، میں اپنی مثالیں دوں تو بھی کم ہے. ہمارے ہر ڈاکٹر کے ساتھ کبھی نہ کبھی اس کی ریزیڈنسی کے اندر، اس کی ٹریننگ میں، اس کی لائف میں روز مرہ کی جو ہے یہ پرابلم رہتی ہے. کہاں تک اپنا درد دل بیان کروں، سمجھ سے باہر ہے. لیکن آج کی ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کیوں ڈاکٹر کے خلاف اتنا زیادہ وائلنس ہے، اتنے زیادہ بعض دفعہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ غصہ ہے لوگوں کا. نرسوں کے خلاف جو میڈیکل اسٹاف ہے کیوں اتنا زیادہ غصہ دکھاتا ہے، آئیے سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر. جی ناظرین، یہ ڈاکٹر کے خلاف جو وائلنس ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں نے اس کو 8 ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے. یا آپ سمجھ لیں کہ 8 بنیادی وجوہات جو مجھے سمجھ میں آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈاکٹروں کے خلاف وائلنس عوام کے اندر پایا جاتا ہے. ایک ٹائم پہ جب اس پیشے کو مسیحا سمجھتے تھے لوگ، اور آج بھی سمجھتے ہیں، اکثریت ان کو مسیحا ہی سمجھتی ہے، ایک اچھی نظر سے دیکھتی ہے، اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر کا کوئی بچہ، بیٹا یا بڑا بیٹی جو ہے وہ ضرور سے ڈاکٹر بنے. لیکن جب اپنی باری آتی ہے وہ اپنا ایٹیچیوڈ دکھانے کا تو وہ ڈاکٹر کے خلاف اتنا زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتوں کے اندر جو ڈاکٹر ہے وہ بیچارے ایک ہی بدوا دے سکتا ہے، ایک ہی وہ ان کو برے کلمات کہہ سکتا ہے کہ اللہ کرے آپ کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بن جائے. تو جناب چلتے ہیں وجوہات کی طرف. تو سب سے پہلی اور بڑی وجہ مجھے لگتا ہے وہ ہے میڈیا.
میڈیا نے اتنا غلط تاثر پیدا کیا ہوا ہے ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے خلاف کہ آئے دن آپ نیوز میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ہسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے بچی کا انتقال ہو گیا، فلاں ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے، ہسپتال کی غفلت کی وجہ سے، غلط ٹیکہ لگانے کی وجہ سے بچے کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اس طرح کے ڈھیر آپ کو واقعات مل جائیں گے میڈیا کی وجہ سے، اور جب آپ ان کی تحقیقات کریں گے نا تو آپ یقین مانیں 99% ایسا ہوگا جس میں نہ کبھی کوئی ڈاکٹر کی غلطی ہوگی، نہ نرس کی غلطی ہوگی، نہ وہ بیچارے نے غلط انجیکشن لگایا ہوگا، اور یہ تو پتہ نہیں غلط انجیکشن ملتا ہے کہاں سے جو لگایا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں جی بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن چانسز انتہائی کم ہوتے ہیں، ساری چیزیں بہت دھیان سے کی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو اگر ایک واقعہ سناؤں تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ ایک ٹائم پر ہیلتھ منسٹر کے ایڈوائزر ہوا کرتے تھے، تو اچانک سے خبر چلی کہ بھائی کراچی کے اندر ڈاکٹر کی غلط انجیکشن کے لگانے کی وجہ سے بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب وہ ہیلتھ منسٹر صاحب نے کہا کہ چلیں جی جائیں ذرا پتہ کریں کیا پرابلم ہے، تو وہ ایڈوائزر صاحب گئے، انہوں نے ڈاکٹر سے ملاقات کی تو پتہ چلا بھائی وہ آلریڈی بچی جو ہے اس کی بینائی 90% ضائع ہو گئی تھی، اس کو برین ٹیومر تھا، اور وہ بچی ویسے ہی کسی مسئلے سے انجیکشن لگانے آئی تھی، لیکن میڈیا والوں کو یہ خبر مل گئی اور انہوں نے یہ خبر بریک کر دی اور بریکنگ نیوز بنا کے چلا دی کہ جناب کراچی میں ایک ڈاکٹر صاحب کے غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے بچے کی بینائی ضائع ہو گئی۔ اچھا، جب اس میڈیا کوآرڈینیٹر سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نیوز چلا دی بریکنگ نیوز، اب ہم نے کنفرم تو نہیں کیا اس چیز کو، تو ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ اس کی اپالوجی کریں، آپ معذرت کریں، آپ نے غلط ویڈیو چلائی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم معذرت نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ TRP نہیں آتی۔ تو چونکہ بھائی اس طرح کے جو مرچ مسالے والی نیوز ہوتی ہے اس میں TRP بہت زیادہ آتی ہے، اسی وجہ اگر میڈیا اس طرح کی گرم مسالے لگا کے خبریں شائع کرتی ہیں تاکہ ان کو ذرا TRP ملے، لوگوں کے اندر اس کا بہت ہی برا امپیکٹ جاتا ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے ڈاکٹروں پر، ہسپتالوں پہ، یہ ان کی جان بچائیں گے اور ان کے لیے اپنی جان لڑا دیں گے، تو بہت ہی غلط تاثر اس طرح جاتا ہے۔ تو جتنے میڈیا مالکان ہیں برائے مہربانی ہے چند پیسوں کی خاطر، چند TRP کی خاطر آپ پوری سوسائٹی کا سکون برباد نہ کریں، ایک اہم پیشے کو، ایک اچھے پیشے کو آپ بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو میری نظر میں جو سب سے بڑا جو اس کا قصوروار ہے ان تمام وائلنس کا، وہ ہے میڈیا۔ وہ ذرا سی چیز کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی وہ بڑی چالاکی کرتے ہیں کہ وہ خبر میں کہتے ہیں مبینہ غفلت کی وجہ سے، مطلب تاکہ ان کے اوپر کوئی کیس نہ ہو، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے مبینہ غفلت کی تھی، ہم نے تھوڑی کہا تھا غفلت ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ غفلت ہوئی ہے، اب تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ تو بھائی جب ایک نیوز آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے تو آپ نے وہ نیوز شائع کیوں کی؟ تو اس طرح کے بہت سارے وہ صورتحال اب ہیں۔ اب میڈیا مالکان سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس طرح پیشے کو بدنام نہ کرے، اور ہماری جتنی اس طرح کی ایسوسیشن ہیں، پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہو، پیما ہو، اس طرح کے جتنی بڑی آرگنائزیشن ہیں، ان سے بھی گزارش ہے جب اس طرح کی کوئی نیوز آیا کرے تو برائے مہربانی اس کی کنفرمیشن کے بعد آپ ضرور اس کا ریبرٹل شائع کریں، ریبرٹل دیں، اپنی پریس کانفرنس کریں کہ بھائی میڈیا نے غلط رپورٹنگ کی تھی، نہ اس میں کوئی ڈاکٹر کی غفلت تھی، نہ کوئی ہسپتال کی غفلت تھی، اس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ تو نمبر 1 وجہ ہے سوشل میڈیا، اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے ان کو پتہ نہیں کیا مزہ آتے ہیں ان چیزوں پہ کہ وہ اس ٹاپک کو لے کر چڑھے رہتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں چونکہ علم کی کمی ہے، لہٰذا ہمیں بیماریوں کا پتہ نہیں ہوتا، ہم نہیں سمجھتے کہ یار کون سی بیماری سیریس ہے، کون سی بیماری سیریس نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم نے اپنے پروفیسر سے پوچھا تھا کہ میڈم یہ بتائیں کہ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اتنے سارے لوگ مرتے کیوں ہیں، اتنی ساری ہماری مورٹیلٹی کیوں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بچے اصل میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں لوگ آتے ہی مرے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اتنی بری صورتحال کے اندر لے کر آتے ہیں، اتنے لاسٹ اسٹیج پر لے کر آتے ہیں، کوئی بچہ ہے، نوزائیدہ بچہ ہے تو اس کو اتنا خراب کر لے کر آ رہے ہوتے ہیں، یا اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے اتنے لاسٹ اسٹیج پر لا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی سروائیول تقریباً نیگیٹو ہو جاتی ہے، آلموسٹ امپاسبل ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ وہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ریالٹیز رکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہم ایک دفعہ اسپتال میں لے کر آ گئے تو اب یہاں تو مریض ہمارا یا بچہ ہمارا بچ ہی جائے گا۔ لیکن میڈیکل سائنس جو ہے وہ کوئی کرشماتی چیز نہیں ہوتی ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بہت ساری بیماریوں کے علاج ہیں، بہت ساری بیماریوں کے علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوئے ہیں۔ امید ہے جیسے جیسے ریسرچز ہو رہی ہیں مزید اور بیماریوں کی تشخیص بھی ہوگی، مزید اور نئی دوائیاں بھی بنیں گی، اور انشاءاللہ مزید بیماریوں سے لڑائی کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ تو وہ بیماریاں جو آج سے 50-60 سال پہلے بالکل لا علاج سمجھی جاتی تھی، آج الحمدللہ ایسی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔
تو امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی کی جو بیماریاں ہیں امید ان کا بھی علاج مستقبل میں ہو جائے گا. تو بہت ہی ریئلسٹک بیہیویئر ہمارے جو پیشنٹس کا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے ابا ہیں ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے اب وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو بھائی ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے. بہت دفعہ فالج کے مریض ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں. اس طرح سے بہت سارے پیشنٹ ہیں بچوں کو لے کر آتے ہیں اور سیویئر نمونیا ہوتا ہے ان کو جب بچہ جو ہے وہ بہت ہی بری کنڈیشن کے اندر لے کر آتے ہیں اور جب بچے کا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ ہسپتال کے اندر شور شرابہ کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے. چوتھی ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے ہسپتال کی سیکیورٹی اور ہسپتال کی جو ناقص انتظامات ہیں. وہ کراچی کے اندر 3 بڑے گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں گنتی کے, سول ہسپتال ہے, جناح ہسپتال ہے اور عباسی ہسپتال ہے. اب 2.5-3 کروڑ کی پاپولیشن کے اندر یہ 3 بڑے ہسپتال کہاں سے سارے مریض کیٹر کریں گے. تو ہسپتالوں میں رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کوالٹی سروسز کس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر 100 200 مریض دیکھ رہا ہے تو آف کورس اس کی کوالٹی نہیں رہے گی, وہ اس طرح سے پیشنٹ نہیں دیکھ پائے گا جس طرح اس کو دیکھنا چاہیے. تو اوور لوڈ بہت زیادہ ہے, اوور کراؤڈنگ بہت زیادہ ہے, انتظامات انتہائی ناقص ہیں. اور اس میں سارا کا سارا بلیم کروں گا گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے. پچھلے کئی سالوں سے کوئی نیا ہسپتال نہیں بنا, کوئی نئی فیسلٹیز نہیں آئی ہے. اور سب سے بنیادی بات کہ ہماری جو بیسک ہیلتھ کیئر سروس ہے وہ انتہائی پور ہے. کراچی کے بڑے علاقوں کے اندر صاف پانی نہیں آتا. ہماری اکثر بیماریاں پیٹ کی بیماریاں وہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب ایک گھر میں پانی نہیں آئے گا تو بیچارے آپ اس کو بیماریوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ پرائمری ہیلتھ پہ $1 خرچ کرتے ہیں تو آپ ہسپتالوں کے $50 بچاتے ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. وہ ہسپتال میں دوائیں دے دیں گے, شاید ہسپتال بھی بنا دیں, لیکن وہ کبھی بھی بیسک ہیلتھ پہ پیسے نہیں لگاتے. نہ صفائی ستھرائی پر لگا رہے ہوتے ہیں, نہ وہ پولوشن کو کنٹرول کرنے پر لگا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہسپتال میں اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے, وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. جب رش زیادہ ہوتا ہے تو آف کورس وہاں پہ ڈاکٹروں پہ اسٹافوں پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہونے میں وہ سارا اپنا فرسٹریشن, سارا اپنا غصہ وہاں پر اسٹاف پہ ڈاکٹروں پہ لگا دیتے ہیں. آئے دن توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے اسپتالوں کے اندر, ڈاکٹروں کو مارا جاتا ہے. ریسنٹلی عباسی اسپتال کے اندر ڈاکٹروں کو مارا گیا, جناح اسپتال کے اندر, NICH کے اندر, سول اسپتال کے اندر. روزانہ کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے خلاف انتہائی وائلنس ہوتی ہے جس میں اس بیچارے ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہوتا. سروسز پرووائڈ کرنا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. میں اپنا انسیڈنٹ بتاؤں کہ میں گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ڈیوٹی کر رہا تھا. اب وہاں پر ATS انجیکشن ختم ہو گیا. اب مریض ہمارے پاس ایکسیڈنٹ کیا ہے اور وہاں پر ATS کا انجیکشن نہیں تھا. میں نے اسے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ATS کا انجیکشن نہیں ہے, آپ باہر سے لے کر آ جائیں, ہم آپ کو لگا دیتے ہیں. انہوں نے میرے اوپر بندوق نکال لی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. میں نے کہا میں آپ سے کیسے کوآپریٹ کروں, یہ کوآپریٹ کر سکتا ہوں کہ اپنی جیب سے خرید کے آپ کو دے دوں. تو سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنی عزت, اپنی جان, اپنی مال, آبرو سب کچھ دھاؤ پر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. گورنمنٹ آپ کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دیتی, کوئی سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ نہیں کرتی ہے. تو برائے مہربانی ڈاکٹروں پر بھی رحم کیا کرے. ان بیچاروں کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہوتا, نہ کوئی ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کے لیے لڑنے کے لیے 10-12 بندے آ جائیں گے. وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں اور ان کے اوپر آپ چڑھائی کر دیتے ہیں. ایسے تو اتنے کیسز آتے ہیں, مریض گالیاں دے کر جاتے ہیں, غصہ اتارتے ہیں, پرچیاں پھاڑ کے ڈاکٹر کے منہ پہ مار کے چلے جاتے ہیں. اس طرح کے اتنے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور اس بیچارے نے اپنی پوری زندگی اس پہ لگائی بھی ہوتی ہے. اپنی زندگی کے جو سب سے قیمتی سال ہیں وہ کتابیں پڑھ کے وہ اس مقام پہ پہنچا ہے, اور وہاں پر بھی وہ آپ کے بیٹھ کے گالیاں سن رہا ہے, گالیاں کھا رہا ہے. آپ اس کے منہ پہ پرچی پھینک کے جا رہے ہیں, آپ اس کو چماٹے مار رہے ہیں, اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں. اس طرح کے تو ہزاروں انسیڈنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے, اور میں نے اور ہمارے فیلوز ڈاکٹر نے تو بھگتے بھی ہوں گے. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے ہجوم کی نفسیات. یہ جو موب مینٹیلٹی ہے نا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ بھی رش زیادہ ہوگا, ہمیں لگتا ہے ہمارا کام نہیں ہوگا تو ہمیں ہڑبڑی کرنی ہے, ہمیں جلدی کرنی ہے تاکہ ہمارا کام ہو جائے. ابھی بیچارہ ڈاکٹر ایک مریض دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ فوراً سے دوسری پرچی پکڑانا شروع کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں کیا ہوا. بھائی اس کو ڈیسیجن تو لینے دو, ایک مریض کو تسلی سے دیکھنے دو, پھر آپ کی باری آئے گی. تو صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہسپتال کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بغیر زور زبردستی کی کوئی کام نہیں ہوگا, ڈسپلن سے کوئی کام نہیں ہوگا. آپ کو جو ہے شور کرنا ہوگا, شور مچانا ہوگا. جب تک آپ شور نہیں کریں گے آپ کا کام نہیں ہوگا.
اب یہی جو مریض ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ اسپتال میں جا کے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، عزت سے ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، 2 گھنٹے انتظار کے بعد جب باری آتی ہے اس کے بعد جاتے ہیں. لیکن یہ تمیز یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. گورنمنٹ میں بلا وجہ شور کرتے ہیں، شرابہ کرتے ہیں. ایک مریض کے ساتھ پورا ہجوم آیا ہوا ہوتا ہے، 10 20 لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں. کیونکہ بھائی وہاں پہ نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. ڈاکٹر بیچارہ اپنی عزت اور جان داؤ پہ لگا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، اس کو کام کرنا ہے، وہ وہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے. اور اگر وہ چھوڑ کے چلا گیا تو اور زیادہ مصیبت ہو جائے گی کہ بھائی ڈاکٹر نے غفلت کی اور اس کے اوپر پھر اور فردر کیسز بنائیں گے. تو ایک بیچارہ ڈاکٹر یا نرس یا جو وہاں کے اسٹاف ہوتے ہیں وہی مظلوم بنے رہتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہے مالی دباؤ اور اخراجات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ چیز آپ کو پرائیویٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ ہے، وہ 4-5 دن سے وہاں پہ ICU کے اندر ایڈمٹ ہے اور وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہے. بچہ جو بھی وہاں پہ ڈاکٹر ہیں، اسٹاف ہیں، نرس نے وہاں پہ کوشش کی، لیکن وہ بچہ یا وہ پیشنٹ وہ سروائیو نہیں کر پایا، وہ ایکسپائر ہو گیا. تو اب ان کو لگتا ہے یار ایک تو ہمارا بچہ بھی، ہمارا مریض بھی چلا گیا اور اوپر سے ہمارے اوپر 1 لاکھ کا بل بھی بن گیا، تو چلو شور کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس سے کم بل تو ہمارا معاف ہو جائے گا. تو یہ 2 نقصان سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر پھر وہ اپنے ساتھ سارے رشتہ داروں کو لے کر آتے ہیں اور وہ شور شرابہ کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب ان کا بل معاف کیا جاتا ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بھائی اتنی آپ کو محبت تھی تو آپ نے بل کیوں معاف کروائی؟ آپ کو تو چاہیے تھا ڈبل پیسے دے دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کسی اور مریض کا ان پیسوں سے علاج ہو جاتا. تو یہ بھی ایک ٹیکٹک ہماری عوام یوز کرتی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بل بن گیا ہے اور ہمارا مریض سروائیو بھی نہیں کیا ہے تو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے. اچھا، ایک اور جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناقص رابطہ اور غلط فہمی. مطلب جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا، یہ بڑا مسئلہ کریٹ کرتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر خاص طور پہ. پرائیویٹ میں عام طور پہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتے ہیں، ان کا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے یا انوائرمنٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی پیشنٹ کو تسلی سے بیٹھا کے سمجھا نہیں پاتے کہ آپ کے پیشنٹ کو یہ پرابلم ہے، یہ مسئلے ہیں اور یہ کمپلیکیشن ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. میں نے کافی سال گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کیا، شاذ و نادر ہی ایسا کبھی ہوا ہوگا کہ کبھی ہمارے کوئی پروفیسر نے یا سینئر ڈاکٹر نے کبھی کسی مریض کو لے کے بیٹھے ہوں تسلی سے اور ان کو سمجھایا ہو کہ یہ آپ کے مریض کے ساتھ ایشو ہیں، یہ کمپلیکیشن ہے اور جو ہے اس کے ساتھ یہ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. ایک تو جو عام طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر مریض آتے ہیں وہ ان کی سمجھ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ پائیں. اور دوسرا بعض دفعہ وہ ڈاکٹروں کے اندر رابطے کی بھی غفلت ہوتی ہے کہ وہ ان کو بہتر طریقے سے وہ باتیں سمجھا نہیں پاتے. نتیجتاً جب وہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مریض یا ان کے جو تیماردار ہیں وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے ہیں، تو آخر میں وہی شور شرابہ ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے اور جو ہے وہ پھر ڈاکٹر کے اوپر سارا نزلہ گرتا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جذباتی صدمہ. اب ظاہر ہے جب آپ ایمرجنسی کے اندر پیشنٹ کو لے کر آتے ہیں تو آپ اس ایکسپیکٹیشن سے لے کر آتے ہیں کہ وہاں پر ایمرجنسی کے اندر جو اس کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ ملے گی. لیکن جب ایمرجنسی لے کر آتے ہیں آپ وہاں دیکھتے ہیں یہاں تو لائن اتنی لمبی لگی ہوئی ہے، یہاں پہ رش اتنا زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو آپ کے پیارے ہیں، جو والدہ ہیں، والد ہیں یا جو بچہ ہے، ان کو وہ فوری طور پہ کیئر نہیں مل پا رہی جو ان کو ملتی ہے. اور اگر اس دوران اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ کوئی سیریس حادثہ پیش آ جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے تو آپ وہ ذہنی صدمہ برداشت نہیں کر پاتے اور الٹیمیٹلی آپ کو غصہ کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ سارا غصہ اسپتال پر یا ڈاکٹروں یا نرسوں کے اوپر نکالتے ہیں. اسپتال میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے اور بہت سارے دیگر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی دیگر اتنی ساری مثالیں ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اس کو مختصر یہیں رکھتے ہیں. میرے حساب سے سب سے زیادہ قصوروار ان تمام وائلیشنز کا، ان تمام جو بھی ڈاکٹرز کے خلاف عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے. میڈیا نے انتہائی بری طرح سے ان چیزوں کو ریئیکٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا کردار گورنمنٹ کا ہے کہ اس نے بیسک لیول کے اوپر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں دی ہیں، ڈاکٹروں پہ کام نہیں کیا ہے، اسپتال نئے نہیں بنائے ہیں، ڈاکٹروں کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ دیا ہے، ان کو سیکیورٹی بالکل پرووائڈ نہیں کی ہے، ان کو بہت ہی انڈر پریویلیج رکھا ہے، ان کی سیلریاں جو ہیں وہ اتنی منیمل ہے کہ وہ بہتر طور پہ اپنا لائف اسٹائل نہیں گزار سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور برائے مہربانی اگر کبھی آپ کو کسی ڈاکٹر پر غصہ ہے تو اس سے پہلے
دیکھ لیجئے گا کہ اس نے بہت محنت کر کے مقام حاصل کیا ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اس کو بھی اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اپنے ہر عمل کے۔ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو ضرور وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا، لیکن 99% اپنی طرف سے ڈاکٹر پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مریض صحیح ہو۔ کوئی ایک ڈاکٹر بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہتا ہے کہ میرا مریض مر جائے یا میرے مریض کو کوئی نقصان ہو جائے۔ ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ اس کا مریض شفا یاب ہو، ٹھیک ہو، اور ٹھیک ہو کر وہ گھر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔